الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ سامعین کرام، سورہ الکہف ہے اور اتنی آیتیں جڑیاں پچھلے جمعے کی شروع پڑھیں مگر کاش بچے نے توجہ دلائی بھی انہوں کا ترجمہ نہیں ہو سکیا۔ آیتیں جڑیاں ہور بیان ہوتا رہا، ترجمہ رہ گیا نا، تو چلو پہلا انہوں کا ترجمہ ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے یہ کائنات جڑی ہے تسی ویکھ رہے جس دنیا چ رہ رہے جے، یہ کئیاں نامراداں نوں شیطان نے دھوکھا دیتا بھی یہ دنیا اسی طرح چلتی رہنی، یہ کوئی خاتمہ نہیں، یا خاتمہ ہویا تے آخر تے لوگ مر مر کے مٹی ہو جانے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہونا، نہ کہ انہوں نیکی دا کوئی پھل ملنا نہ بدی دا۔ یہ وہ مغالطہ اور غلط فہمی ہے جنہیں انسانوں کرپشن کا مرتکب کیتا ہے۔ دنیا جنی خرابی ہے نا، صرف اس مغالطے پر یا اتنا ہی کم چلتا رہنا یا مر کے مٹی ہو جانا۔ تو یہ سورہ الکہف اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعہ جڑا انہوں تلاوت کرے، بے شک جی رات گزری ہو دے یا ہن دن پورا جڑا دن غروب ہون تک، اس جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک وہ اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کرے، روشنی رہندی وہ اگے، وہ پٹکدا نہیں، کسے فریب تے نہیں شیطان دے چاہوندا۔ تو اللہ پاک فرماؤندا وا یوم نسیر الجبال، یاد کرو اس دن جب پہاڑ اڑ جانے، تسی سمجھتے پہاڑ بڑی مضبوط ہے، ہل نہیں سکتے، ہوا چڑھتے پھرتے، یہ بالکل نہ اس طرح ہونا جڑا روح دے گل ہے، روح جی اڑتا نا جب پنجتے لوگ اس طرح اڑتے پھرتے ہونے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین جڑی تمہیں آباد نظر آتی ہے، باغ ہے، نہراں، چشمے سارے محلات، یہ بالکل چٹکل میدان ہو جانا، میں انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دینا انہوں۔ اور حدیث پاک تو آتا بھی مشرق کھڑا آدمی مغرب والے ویکھو، اینی صاف ہونی ہے، نہ کوئی دے چان نہ نوان۔ حشرناہم، اور اسی سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، کوئی گم نہیں ہونا، نہ مٹی ہو جانا، سب دے سب اکٹھے میں کر لینے اپنی عدالت۔ فلم نغادر منہم احدا، اور انہاں چ ایک نوں بھی نہیں چھڈنا، کوئی نہیں بچ سکے گا، سب نیک و بد خدا دی کچہری کھڑے ہون گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور یہ سب دے سب اپنے رب دے سامنے لائناں کھڑے ہون گے، کتاراں بنیاں ہون گیا، کچھ نیک کھڑے ہون گے، کوئی بد کھڑے ہون گے۔ دہلی کے اندر بڑے ایک نیک آدمی کی قبر ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید نوں تسی جانتے پاک پر انہوں دے مرشد سی خواجہ فرید الدین دے، انہوں دے نام تے قطب الدین ایبک نے بادشاہ نے منار بنایا جنہوں قطب مینار آندے، وہ بادشاہ نے اپنے نام تے نہیں بنایا، انہوں دے نام تے بنایا۔ تو خواجہ صاحب فرماؤندے تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں، مجرماں دی قطار تو کھڑا ہویں گا کلا، نہ کوئی اولاد نال ہوگی، نہ باپ نہ بھائی، اور حیران ہویں گا کہ ہن کی بننا۔ تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیراں بترس آخر تو ہے ناداں آداں افداخر سے، بیوقوف ڈر جا، اس دن تیرے پلے کی پؤ گا، منہ کالا ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہویں گا، فرشتے بیڑیاں لے کے کھڑے ہون گے، جہنم پڑکدا ہو، خدا سر دوں گا اور کہو گا جویں تو مینوں بھول گیا سی، میں بھی اج تو بعد تینوں بھول گیا، مینوں کوئی پتہ نہیں تو کتنے چیخنا رہنا، تیری کوئی فریاد نہیں سنی جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندے سب دے سب رب دے پیش ہو جان گی۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، اس ویلے اللہ تعالیٰ پھر کھڑیاں نوں کہو گا بھئی جویں پہلی باری بنایا سی اس طرح ہی تینوں دوبارہ بنا لیا۔ دو مطلب یہ کہ کچھ لوگوں دے رب کس طرح بناؤ گا، اللہ آندا پہلی بار مینوں کوئی محنت کرنی پئی، کس طرح میں حکم دیتا تو ایک پانی دی بوند چوں زندہ کھڑا ہو گیا، میں مٹی نوں بھی کہوں گا تو بھی تینوں زندہ کر دوں۔ اس طرح جویں پہلی بار بنا لیا سی، میرے لیے بار بار بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اور دوسرا معنی جڑا قرآن پاک نے دسیا بھئی جویں ماں دے پیٹ چوں آਉਂدا بندے دے کول کوئی شے نہیں، خالی ہاتھ ہوں، فرمایا اداں ہی تو دن قیامت جدوں اٹھو گے، نہ پہلے پیسے ہون گے، نہ کوئی جائیداد ہوگی، خالی ہاتھ آویں گا اسے خدا دے سامنے۔
تو اللہ کہے گا جی میں پہلی بار تینوں پیدا کیتا سی بالکل خالیت ادا ہی ہے نا، ہوں تو کھڑا کی تیرے پلے ہوں دین واسطے بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تسی بے وقوفے سمجھ لیا کہ خدا نے کوئی وقت نہیں مقرر کیتا، کوئی عدالت نہیں ہونی، کوئی ٹائم نہیں ہونا جدوں پوچھا جائے، اس گل تسی مارے گئے وہ دے کتاب تے دفتر کھل جان گے فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تے مجرم لوگ پھر انہاں دفتراں نوں سن کے نا جہدے ایک ایک گل انہاں دی لکھی ہوگی، زبان دیاں گلاں، اکھاں نال جو ویکھیا، دل جو آیا، جو کچھ کیتے سب کرتوت سامنے ہون گے تے ڈر رہے ہون گے پھر ہن کی بننا، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس وقت کہیں گے ہائے یہ دفتر کتوں نکلا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ساری کوئی چھوٹی وڈی گل ایسی نہیں جڑی لکھی، اسی بھول گئے اتنے سب ریکارڈ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیتا نا سارے کا سارا ان کے سامنے آ جائے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی سے ظلم نہیں کرے، جی انہوں نے سزا ملے گی تو کیتی بھی ملے گی اور انعام بھی ملے گا تو لوگوں کی اپنی محنت کا پھل ملے گا، ظلم و سزا بالکل نہیں ہونا، نہ سفارش چلنی، نہ پریشر ہونا، نہ کوئی اور اللہ نے لحاظ کرنا، کسی شے وال نہیں دیکھنا، تیرے کرتوت دیکھنا۔ تو یہ سورہ کہف دی آیت، ہر شے جدو آدمی اس تو واقف ہو جائے تو اس علم کا ایک ثمرہ ہے، پھل ہے، جنہوں کہہ لو ایک ریئیکشن ہوتا ہے کہ آدمی نے سمجھا بھی یہ خوشبودار شے ہے تو آپ دل چاہتا بھی میں سونگا، جی تے علم آ گئی بھی بدبو ہے تسی خود ہی نفرت کرنی، ایک قدرتی شے خدا نے رکھ دی، انسان تو ایک نا پھر اپنے آپ ایسا عملدار ہوتا جہاں پتہ لگا بھی جیڑی شے نے سمجھ لیا، جنہوں تسی سمجھا بڑا عالم ہے تسی آپ ہی آکھنا بھی ہونے جنا ساڈا صحیح معاملہ ہے، بالکل مسئلے پوچھیے، جنہوں سمجھا کہ جاہل ہے کچھ نہیں نہ آتا وہ تو تسی آپ پرے ہو جانا، بے وقوف نوں کی پوچھنا، اس تو کسی شے دا صحیح تعارف جڑا نا کہ وہ شے ہے کی، پہلا یہ ہے بھی انہوں پہچانو، پھر وہ مطابق آدمی وہ جڑا رویہ اختیار کرتا وہ صحیح رویہ ہوتا، عالم نہ عالم والا سلوک کرو، جاہل نہ جاہل والا کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب کے اندر اپنا تعارف کرائے، بڑے نام اپنے دسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ دے بہت سونے سونے نام ہیں، انہاں چو ہر نام جڑا نا وہ ساڈے کولوں ایک شے منگدا تقاضا کردا بھی جے تیرا رب ہے تو نال سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تے امام ابن قیم جیسے آدمی اللہ دیاں بے شمار درند پوری کتاب ہے کہ عربی زبان شعراں لکھی جنہوں اسی القصیدۃ النونیہ آدھے، وہ ہر شعر دے آخر تے نون آਉਂدا، اس پر وہ کتاب ہی نونیہ، نون والا قصیدہ، اور عالماں نے وہ شرح لکھی لمبی ہے، ایک ایک نام خدا دا لیا اور انہوں نے پھر سمجھایا، تے بعد انہوں نے لکھا حضر لفظ من ھذا الاسم کہ اللہ تعالیٰ دا یہ نام جڑا ہے تیرا حصے کی، تینوں ہن کی کرنا چاہیے، میرا سن لیا بیاہ تو ہن چپ کر کے بہ گیا، نہیں جدوں تینوں پتہ چلتا جاتا نا تیرا اللہ ہے وہ مطابق وہ رویہ اختیار کرنا پینا۔ سمجھو پورا دین جڑا نا یہ اگر تسی سمجھنا چاہیے انہیں سمجھدار بیٹھے جاہل نہیں، یہ سمجھ لو بھی دین نہ ہی ہے، اللہ دے نام سمجھ دے تو وہ نام جڑا پھر مطالبہ کرنا چاہتا کہ بندہ کیوں آ کرے وہ تقاضے ہی بیان ہوئے، دین سارا وہ ڈیٹیل ہے، اسی نہیں سمجھ سکتے بھی یہ نہ سارے کو کی منگلا، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے کھول دیتا بھائی جی وہ غفور ہے نا بخشن ہار، تو تیرا کام یہ بھول گیا تو کم مغفرت مانگ، غلطی ہوگی تو وہ دروازے سے ڈگ پاؤ تو کہہ نہ کنت الغفور رہے تو بخشن ہار اور مہربان ہے، میں نے سوچتا کوئی نہیں جرم کر بیٹھا کدھر جائے۔ امام شہاب ابن شہاب زہری جیسا آدمی بنو امیہ کا قاضی بن گیا، دور ایسا آ گیا ظالم حکومت کا قاضی، عالم بہت بڑے، ایک غلط فیصلہ کرتا کہ بندہ قتل کرا دے، مگر بعد امام اتنا پچھتایا ہوں جان نہیں چھٹنی، خدا کے سامنے جدو مظلوم کھڑا ہو گیا میرے پلے کی دیوانہ ہو کے پاگل ہو کے جنگل اور پہاڑوں میں نکل گیا، روندا رہے تھے کدی اوس غار کدی اوس نہیں، علم چھٹ گیا، تو اس سے سفر کر رہے سی امام زین العابدین تے کسی نے دسیا بھی زہری کا کیا حال ہوا، تو انہوں نے آخیا زہری نو میری طرفوں جا کے پیغام دیو جڑا تیرے کو گناہ ہو گیا نا وہ ایڈا بڑا نہیں جنہ تو خدا دی بخشش تو مایوس ہو گیا، تو سمجھ لیا تیرا گناہ خدا دی رحمت تو اڈا، جا کے جو دسیا ہوش آ گیا، اس تو جدو سمجھا بھی میرا رب غفور الرحیم ہے تو بندے کا کم ہے پیریں پی جائے ڈٹیا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ عزیز انتقام ہے، بہت زبردست ہے اور سخت سزا دینے والا، پھر چھڑونا کہ نہیں، وہ دوسرا پہلو ہے کہ جی معافی اللہ آ جائے تو بخشن ہار اور مہربان، اس تو غفور منیا کہ سمجھے بھی آدمی ایڈی فکر والی گل نہیں، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا کھٹکھٹا رہا اور بخش ہو جاؤ۔ میں نے اتنے شیخ الاکبر کا آتا بھی بیت اللہ شریف کا ایک حصہ بین چھتیا ہے، وہ بھی خانہ کعبہ مگر اس سے چھت نہیں پائی تو مڑ کے نہیں رہی، اللہ تعالیٰ دی وہ حکمت سی۔ عبداللہ بن زبیر رضی نے اپنی خالہ کو سنیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو پھپھی کو
کہ آخیا بھی چلو میں یہ بنا دیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جنہوں اسی حتیم آنے یہ داخل کیتا اتنے چھت پائی مگر پھر حجاج آیا انہیں انہوں نے شہید کر کے مڑ کے جب تھوڑے سے چھت پاتی باقی اس طرح نصف دائرہ بنیا وہ لوگ بڑھ کے نفل پڑھتے ہجر آدھے حتیم آدھے ہوں کڈی پتے کی گل شیخ اکبر کا یاد باب باب الملوک مغلقات بادشاہ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیتے گیٹ لگے عدالتوں اگے محلہ اگے پہرے دار کھڑے ہیں بڑی منتاں سماجتاں رشوتاں دے کے اندر جاندے باب اللہ مفتوح مگر اللہ نے اپنا دروازہ بندے نے کھلا رکھا ایک حصہ کھلا بھی جی نہیں نہ بن دے دربان تمہیں اندر یار خانہ کعبہ یہ وڑ جاؤ پرنالے والی تھان یہ انج رکھ لیا بھی یہ بندے نہ سمجھ بادشاہ رب لوکے بہ گیا ایک حصہ جڑا نا وہ اپنی ریت واسطے کھلا رکھا اے راز کی بات رکھی بھی رب کی حکمت ہے انہیں بھاویں بری نیت نہ حجاج نے کیتا مگر رب نے یہ حکمت رکھی کہ بادشاہ کے دروازے وہ جڑے نا انہوں کفر لگے مگر خدا کا دروازہ ریت لی کھلا آ گیا اس تو رب نو جدوں بندہ پہچانتا وہ رب نو پہچان سے بہ نہیں رہتا وہ آپ ہی ان کو مطالبہ کرتا تیرا رب ایسا ہے تو وہ یہ رویہ کیوں نہیں اختیار کرتا تو اتحیات کا جڑا تسی سنیا میں خلاصہ بیان کردا ایک وہ اللہ ایک بندے کی طرفوں حصہ پھر حضور رب جڑا بندہ پھر کی کرے ایک ہی عبارت دے دو ترجمے التحیات للہ سب کمالات دا مالک اللہ خوبیاں جنیاں تواڈے ذہن تے آؤندیاں عالم ہونا چاہیے طاقتور ہونا چاہیے سب تے غالب ہونا چاہیے رحم سب کمالات اور اچھی صفات جڑی نا التحیات سب خوبیاں وہ اندر ہے ایک خوبی بھی ایسی نہیں جتنے تمہیں گلا ہوئے میرے رب یارہ کمی رہ گئی نہیں کامل ہے ہر لحاظ نہ خوبیاں دا مالک ہے اور دوسرا پھر صلوات میں دسیا سی بے صلات دا اصل معنی عربی زبان انحناء انتاف کسی کی طرف چکاؤ میں محبت نہ کسی دے ویس جانا انہوں اپنے تھلے لینا عربی زبان اصل صلاح انہوں آدھی تو اللہ تعالیٰ دیا جڑیاں رحمتاں عنایتاں نا کہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کرتا تو انہوں نے بل مائل ہے تو کیا رہتا یہ پھر عربی زبان معنی صلوات انہوں عنایات کہہ لو اس لیے اللہ پاک نے جدو آخیا نا میرا رحمت نہیں آخیا رحمت کافران سے بھی اللہ کرتا انہوں نے مہلت دیتی ہے رزق دے رہا صلات نہیں کرنا بلا نا وہ پورا دلی دھیان اور وہ پیار یہ صرف نیک بندے کا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ جڑے اللہ نو منن والے ہے اللہ دیا انہوں نے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے رحمت بھی ملتی ہے انہوں مگر پہلا بھی اللہ تعالیٰ انہوں دی طرف اپنی طرف بالکل چکیا ہے آخر سے فرمایا والطیبات جدوں اللہ تعالیٰ ساریاں خوبیاں دا مالک ہے بندیاں دے حق سے اپنے نیکاں دے ایڈا مہربان پھر دیندہ کی ہے طیبات تیری زبان چو پاک کلمے نکل دے یہ بھی وہی تعریف ہے تو ثنا اور حمد کرنا سب وہ کمال ہے تیری زبانوں نکلا رہا اور امام نے زین العابدین دی دعا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا سب سے بڑا انعام ہے کہ میری زبان سے تیرا ذکر داری یہ تھوڑی گل ہے کہ لوگ جہنم جا رہا ہے میں تینوں یاد کرتا رہی ہوں دعاواں کرنا تیرا ذکر کرنا اور نال ہی طیبات اندر جو اچھیاں چیزاں دیتیاں پاویں جسم دے اندر بہت نعمتاں ہور مال دولت اولاد یہ سب طیبات تین معنی ہو گئے یہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ التحیات دا مالک ہے خوبیاں دا ساری رحمتاں اور عنایات وہ طرفوں اور جنیاں اچھیاں چیزاں کسی کو ملدیاں چاہے وہ قول ہے فعل ہے مال ہے سب وہ ہوں بندہ یہ مقابلے کی کرے بندے کا ریئیکشن کی ہے وہ پھر دین بن گیا اتنے پھر ترجمہ یہ بالکل ہو جانا التحیات للہ کہ جدوں سب خوبیاں دا مالک ہے ساڈا پھر کام ہے اسی ماڑا جاوے نا تو کھڑے ہو جانے اسٹیج وہ تعریفاں کر رہے ہیں وہ انٹروڈکشن کرنا یہ علامہ ہے یہ فلاں فلاں اللہ نے آخیا جڑا انیاں خوبیاں دا مالک ہے تہاڈا کام نہیں پھر دی ثنا کرو تعریف ساری طرفوں پھر ثنا ہو اسی تعریفاں کریں گے بے شک وہ سبحان اللہ کہیے الحمدللہ کہیے لا الہ الا اللہ کہیے اللہ اکبر کہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا جنیاں بھی تعریفاں جس رنگ کی کریں گے وہ سب ساری طرفوں التحیات ہو گئی یہ پھر کہیں دے قولی بات زبان نہ جڑیاں تعریفاں رب دیاں کرنیاں اللہ التحیات والا سی خوبیاں والا اسی پھر انہاں خوبیاں دا اعتراف کرتے ہیں مننے کہ واقعی اسی مننے کہ تو رحیم ہے کریم ہے خالق ہے مالک ہے یہ ثنا ہے وہ صلاح سی وہ کہ ساری طرف محبت نہ اور رحمت نہ مائل سی ساری طرفوں ہی صلاح ہوگی جہاں نام نماز رکھ دیتا بھائی تم ہی وہ طرف چک جا بندہ جدوں وہ دل سے بڑھ جاتا کہ رب میری طرف نہ چکیا ہوا میں نہ چکا وہ پھر باغی نہیں ہوں نافرمانی نماز اتوں شروع ہوئی جہاں نام صلاح رکھیا کہ تیرا رب تیری طرف چکیا ہوا تو بھی چک کدے اسی پھر وہ گھر وال منہ کر لیں اور منہ کرنے تو بعد پھر چوکی جانے ادوں بعد پیریں پی جانے سجدے چلے جانے تین ہی حصے نماز دے ایک قیام ہے پھر رکوع سجود یہ اسی پھر خدا دی طرف مائل ہو جانے وہ ساری طرف مائل ہے پوری توجہ اور دھیان نہ سانوں ویکھ رہا اپنے ایماندار بندیاں نوں بندہ پھر نماز دے ذریعے دی طرف
چک جاتا. اور یہ نماز تدے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنما یراضی ربہ. جدوں کوئی بندہ نماز پڑھتا سوچے کہ اس سے اپنے رب نہ راز نیاز دیاں گلاں کر رہا. کوئی ایسے نہیں سن رہا، وہ رب سن رہا تو اپنے رب نہ گلاں کر رہا. اور نیک بندے اللہ جیسے تو کہیں بھی جے رب دی سننی ہو تو قرآن مجید پڑھ لیا کر. یہ جے رب بولدا تینوں کی آندا کہ تو کوئی رب نہ گل کریں نماز پڑھ، وہ تعریفاں کر، دعاواں کر، منگ. رب دا کلام سننا، وہ بات سننی تو قرآن ہے، اپنی سنانی ہے نماز. تو نبی علیہ السلام فرمایا انما یراضی ربہ، اپنے رب نہ گلا کر رہا. کدے اینی سختی ہوئی بے نمازی دے اگوں دی نیڑے ہوندی نہ لنگو. حضور پاک فرماؤندے آدمی نوں پتہ ہوگا نا وہ کتنا جرم کر رہا تو 100 سال کھڑا ہونا منظور کرے، کتے اس تو گھٹ ود آیا مگر وہ اگوں نہیں لنگ. اینا نیڑے لنگیا تو وہ دھیان یہ ہو گیا، اپنے رب نال متوجہ پھر وہ گلاں کہ دخل دے اس توجہ خراب کر. مگر یہ انہاں لوگوں کی نماز کی حالت ہے جڑے صحیح معنی پڑھ. تو رب کی صلاح ہے کہ وہ اپنی رحمت اور مہربانی نال ساری طرف متوجہ ہے. وہ ترجمہ عنایات ہے، توجہ. اور ساڈا مائل انہوں کی طرف ہے کہ اسی نماز کے ذریعے پھر وہ چک دیں. اور آخر سے اللہ پاک طیبات سانوں زبان سی، بدن سی، مال سی، اولاد بہت عمدہ عمدہ چیزاں دے رہا. اسی پھر طیبات وہ ساری اچھیاں چیزاں جڑیاں وہ نظر و نیاز، زکوٰۃ، قربانیاں خدا نوں لوٹانے. کہ مال اگر دیتا اسی نے مال تیرا دیتا ہے، لے تیرے نام تے قربانی ہو رہی، تو مال عطا فرمایا، زکوٰۃ دے رہے. اے تین معنی اللہ کی طرفوں کریے. اتحیات دا معنی کمالات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبیاں دا مالک ہے. صلوات کریے تین آیات اور توجہات ہے، پوری رحمت اور توجہ نہ بندیاں دی طرف مائل ہے. اور طیبات کریے تو پھر جڑیاں پاکیزہ چیزاں اپنی نعمت نال عطا کیتیاں انسان دے اندر ہے یا باہر، وہ سب طیبات. بندہ پھر انہاں نوں لٹاوندا ہے اللہ دی دتی توفیق نہ کمالات دی ثنا کردا، صلوات دے مقابلے صلاح کر کے وہ طرف مائل ہوندا. اور طیبات جڑا پھر وہ رستے خرچ کردا، زبان نہ وہ مدح کردا، مال بھی اپنا وہ خرچ کردا. تو اللہ تعالیٰ دے ناماں چوں بہت بڑا نام اصلی، باقی سب نام جڑے صفاتی. جویں تسی مینوں مولوی صاحب کہہ رہے کوئی میاں جی کوئی، یہ سب تعریفہ. اصل نام جڑا بھی انہوں جے بلاونا وہ اللہ. اللہ اس میں ذات رکھاؤندا. جویں تہاڈے کہے دا نام ریاض ہے، ان بعد وہ ہور کئی عہدے ہون گے. اللہ تعالیٰ دا نام جڑا دین دے اندر اللہ، باقی سب وہ رحمان رحیم وہ شانہ. نام اگر بلایا گیا اصل للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ہیں پھر نیک نام بہت، مگر آپ اللہ قل اللہ کہہ دے. جے پوچھ دے کون ہے وہ جنہیں تینوں کہلا کہہ دے اللہ، پھر رہن دے گل. اللہ تے قصہ مک جائے اللہ. اس تو اللہ بھی سمجھنا چاہیے بھائی ٹھیک نام تو ہے گا مگر نام میں خواہ مخواہ اپنی اسی اپنے استادوں کو سنتے سے اللہ انہوں نے رحمت کرے بے اکھاں تو انی تے نہ نور پری. یہ جا بے جوڑ نہ اللہ کا کوئی نہیں. دیسا تو ہے کوئی نہیں، تھی نور پری کیا ڈے. یہ اسی ایویں نام رکھ لیں بچہ دولہا کہ وہ سونا جا نام رکھ لیا. ادا کا نام اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی نہیں. وہ نام سونے سونے ستھرے ہے اور انہوں سارے اندر کمال ہی کمال ہے، خوبی خوبی. تو اج اللہ کا بھی تھوڑا جا بیان سن لو کہ اللہ جڑا جس زبان چ بنیا عربی زبان، دوسری زبانوں بھی اللہ کے نام ہے کہ مثلا جی عیسائیوں نے پوچھیے یہودیاں انہوں کو اس میں آدم یہوہ. جی عیسائی لوگوں نے پوچھے نا باقی نام بھی ہے بائبل سارے رحیم کریم، مگر جی عیسائی اور یہودی جانتا نا اپنے مذہب انہوں پوچھے تو کس خدا کو مننا، انہوں نے اللہ کی طرح یہوہ. یہوہ جڑا وہ ترجمے دو یا الحی ہے، ایسا زندہ جڑا ہمیشہ زندہ اور جنہیں ہمیشہ رہنا. یہ نام ساڈے بھی مگر یہ صفاتی نام الحی، یہ وہ ترجمہ ہے عبرانی زبان. یا پھر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ تو دس سے صحیح کیا کہ میں نہیں نہ یاد رکھیا ہوا، میں ہوں جو ہوں. بس اینے چیز کر مینوں تھی سمجھ کچھ نہیں سکتے، اینا من چھڑو کہ میں ہوں جو ہوں. یہ بھی گہری بات. اور اسے تو عربی زبان عربی بھی جڑا اللہ ہے یہ ایک معنی جہالے ہے ذات ہی ہے. بات پھیل جاتی نا کہ جدو بندہ بالکل حیران ہو جائے وہ مت ماری دینا سمجھ ہی نہ سکے کی ہے، انہوں آلے ہائی ہے الف لام ہے چو کلمہ بڑھیا. اس تو اللہ تعالیٰ دے بارے سوائے حیرت دے اور پریشان ہوتے کسی دے پلے کچھ نہیں پیا. سب فلسی ولی نبی تھک گئے، خدا نہیں ہاتھ قابو آیا. اس ایک معنی تو یہی ہے کہ جہدے بارے چکلے انسانی حیرت ہو بچے ڈب مرندیاں اکلاں حیرت دے دے جنہ مرضی زور لا لو کچھ نہیں ہاتھوں. منو کہ اللہ ہے سارا جہان ہوتا قابو کچھ نہیں ہونا. اور دوسرا جڑا آلیہ دا معنی عربی زبان شدت شوق، ایڈا پیارا ایڈا سونا کہ آدمی محبت نہ وہی طرف لپک کے جائے ٹوٹ کے پی جائے کہ یہو جی پیاری شاید میں کس طرح چھڑ. اس تو پیارا لاڈلا سونا یہ بھی یہ ترجمہ.
کئی جڑے وہ پھر کہہ دیں تھے اپنے بزرگوں نے آخر مولوی صاحب یہ ترجمہ من موہ نہیں ہوا، میں بالکل من موہ نہیں، یہ من موہنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جن ایسا صفتیں ہیں نہ ہی ایسا چنیا انہیں ایک تو میرے بارے تاری عقل بالکل درماندہ، یہ آج ضربے بس ہے ایویں نہ زور لاؤ چپ کر کے ہور کام کرو ہے گا اور سب کچھ میرا ہی ہے، مگر ایک اور نا انہوں اسی سمجھ لیے نہیں حیرت، دوسرا شدت شوق کہ انتہائی پیار نہ جنہ تسی لپکو نا وہ اللہ ہے، اور پھر یہ الہ دا معنی معبود بھی ہے، معبود اسی یعنی عبادت، اللہ نے کیا کہ جنہ انسانوں میں اپنی عبادت پیدا کی، عبادت کی ہے غایت الحب، انتہائی محبت جس سے آدمی کرے نا وہ عربی زبان زدہ محبوب ہے، سب تو پیارا سب تو بڑا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ ہے جس نے انہی محبت ہے آدمی وہ سامنے چکتا بھی ہے وہ پیار بھی کرتا وہ گھروں جا کے چٹلا چومتا محبت آپ پہ سب کچھ کرا لی، اے سارے معنی ہو گئے کہ جڑا لوگوں کو حیران کرن دینے والا اپنی صفات اور کمالات پاروں جی طرف انسان محبت نہ لپکتا اور جی پھر اسے محبت پاروں تعظیم بجا لے عبادت کرتا پوجا کرتا، یہ بھی ایک عرب عالم نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے، پہلے میں بہت المقصد الاسنا لکھی امام قرطبی رحمۃ اللہ نے، ابن قیم نے لکھی، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی چھڑی، مگر اس دور چاہے تو بہتر کوئی شاید اے نام ہی اللہ سے سمجھنی نہ اس کتاب میں الطریقۃ المثلیٰ لإحیاء اسماء اللہ الحسنیٰ من الکتاب والسنہ وفہم سلف الامہ، اس بندے نے لکھا کہ سب تو بہتر طریقہ کہ اللہ کے نام کس طرح شمار کرنے اور کہڑے کہڑے کی انہوں کا معنی قرآن چوں سنت چوں اور جو نیک لوگوں پچھلے سمجھا، اے غریب بن محمد علی ابو عارف اس یار کی کئی بڑے بڑے لوگوں نے اس سے لکھا، تو اللہ کے بارے جیسے لکھتا پہلا ان کریے اللہ جل جلالہ علم الہ المعبود بحق المحبوب بصدق اصلہ الہ، آندہ ابن قیم نے اللہ بخشے انہیں آکھا ہے اللہ جڑا ہے اللہ دا اسم ذات ہے اصل نہ ہے اور یہ سچا محبوب جی عبادت کرنا حق ہے اور جڑا بالکل سب تو اعلیٰ محبوب ہے اصل ادا سی الہ دخلت علیہ الاسلام، پھر ہوتے جو عربی الرحیم الرحمن الکریم الف لام لگ جاتا ہے معرفہ بنا لی الالہ، اور پھر وہ آسانی لی دو لام کٹھے کرتے وہ بن گیا بہت میں لامان، دو لام ایک دوسرے بڑھ گئے فصار لفظ اللہ، الالہ تو پھر اللہ بن گیا، اگے الہ دی تشریح کی تھی فإنہ سبحانہ تعالیٰ الالہ الذی تعالیٰ القلوب تحبہ وتذل لہ، الہ پھر بھائی عربی زبان کے مطابق ہوا جدنا دل جڑے نا انتہائی محبت کر، دل میں وہ پتہ لگ جائے تو ڈردا ڈردا نہیں نہ نفرت کرتا، وہاں اللہ تو زیادہ پیار بڑا بھی کوئی ہے، اس وجہ تو قرآن نے آخیا والذین آمنوا اشد حبا، اللہ دی جنہوں نے پہچانی اور پلا نٹھے پھر دے ورنہ ایمان والے لوگ سب تو بڑھ کے محبت اللہ نہ کریں، وہ جو رسول نہ کرن گے کعبے نہ قرآن نہ ساری اللہ پاروں کرن گے، پہلا محبت اللہ دی ہوگی، اللہ دی محبت نہ کوئی شاید ٹکرا دے پرا سٹ دیں گے، پاویں وہ باپ ہوئے پاویں اولاد ہوئے، نہیں یہ تو ٹائی نہیں پی سکتی، اللہ اللہ ہی تو آدھے الہ ہو جن دن دل محبت کرن اور وہ سامنے عاجزی کرن، واصل ہو تعلق اتب آدھے جڑا اصل عربی زبان تعلق کہاں لفظوں نے سمجھا تعبد مانا وقت تعبد آخر متا امرات بالحب، اور عبادت جڑا نا محبت دا آخری درجہ، محبت کرنے کے درجہ اخیر تے پہنچ جاتا اس غایت الحب نو، آخری درجہ محبت دا جڑا انہوں عبادت آتی، اس وقت نماز پڑھنی ہے خیرات کرنی ہے محبت نہ کر پھر وہ عربی زبان دے مطابق عبادت، ورنہ میں ایک رسم رواج تو کر رہا کوئی شاید۔ تو اللہ رب العالمین دے نامہ سے ایک نام ہو رہا ہے جڑا آج میں ذکر کرنا چاہوں بہت پیارا، پیغمبرہ جو جڑے اللہ تعالیٰ دے نبی انہوں دے نامہ دی مان ہے وہ ایک کوئی نہیں میں بیجا رکھے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جمن تو پہلا بھی لوگوں نے کہہ دینا رب دا نا ہے، کسی نے کہا ہے موسیٰ، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغمبر تسی جان لے داؤد ہی، اسی حمدے نہ پڑھ لیں داؤد، داؤد نہیں لفظ داود، دو واما حمدہ نہیں داود، ہن داود بڑا نہیں زمان جو لاڈ لینو آدھے، ایڈا پیارا نبی ہویا ایڈا کوئی نہیں ہے، نعم العبد انہ اواب، اللہ آندہ میرے بندے ایوب دا ذکر کرو، اے داؤد دا ذکر کرو، ذلعید بڑیاں طاقتیں میں انہوں دیتیاں سی، نعم العبد کیڈا سونا بندہ سے انہ اواب، خدا دی طرف تو کیا رہنگا لاڈلا پیارا، بڑا پیارا نبی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا آدم علیہ السلام دی پشت تے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا ساڈے جد امجد بے شمار درود و سلام انہاں تے سب اولاد انہاں دی تے کڈ لیا وچوں سارے نیک بات سب کڈے جو قیامت تک انہیں ایک اسمبلی ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے ویکھیا وہ دے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت، کوئی تندرست ہے کوئی کمزور ہے،
کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عرض کی تب تو قادر مطلق ہے، ہر قسم کی پاور تینوں حاضر سب نو برابر ہی بنا دینا، کیوں کوئی دکھی نظر آؤندے ہے، کوئی سکھی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میرے لیے کی مشکل سی، مگر جس مقصد لیے تمہیں بنایا نا، دو پرچے ہیں جہے تسی حل کر کے میرے وکھاؤنے، ایک شکر ہے ایک صبر ہے، دونیں گلاں کچھ نو دیوں گا کچھ نعمت انہوں کا شکر ادواؤں گا کہ انہوں نے قدر کیتی ہے میری اس نعمت، میرا احسان منیا، جتھے میں برتن دی آکھیا ورتیا۔ دوسرے جڑے انہوں نے اگر مصیبت مبتلا کروں گا کہ وہ کوئی مجرم نہیں، قصوروار نہیں، وہ ایک امتحان دے رہا ہے، اور آخرت پہلا انہوں نے نبڑوں گا، بعد نیکی بدی کا حساب کروں گا۔ جڑے دکھی رہے نا انہوں نے پہلا کہوں گا اگر تسی ایمان سے رہا جنت ہے، یہ بدلے جو دنیا جڑے تک پڑے اتوں جو لینا لے لو، حساب کتاب بعد ہوں رہو، اس وقت بڑا کچھ کھٹ لین گے مگر اتنے دنیا دکھی۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل چاہتا کہ کسی نے پوچھا بے مسیح جڑے مادر ذات انے پیدا ہوندے، ماں دے پیٹوں ہی انے ہوئے تکے کھاندے مر گئے، یہاں بچوں کا قصور ہے یا یہاں دے ماں باپ کا کوئی جرم ہے؟ انہوں نے آخیا بیٹا یہاں تو کوئی گل نہیں، یہ خدا نے اس تو پیدا کیتے تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جنہاں دی اکھاں ٹھیک ہے نا یہاں دی اکھاں سرما پوے دیکھ کے سجدے ڈگ جان بھی خدا یہو جہا پیدا کر سکتا ہے۔ تینوں اگر تندرست بنایا، تیرے کوئی سرخاب دے پر نہیں سے لگے، نہ تیرا کوئی میرٹ سی نہ کوئی قرضہ خدا نے دینا، تو تندرست بن گیا تو تیرے نام ہے رب دا، ورنہ ویخ یہو جہا بھی ہے گے رب کو۔ تو یہ سمجھو سرکاری معلم استاد اسلائی صاحب فرماؤندے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بڑی ڈیوٹی دے رہا ہے، بغیر بولیا ہر ایک نو سمجھا رہا ہے بھائی خدا تو ڈردا، خدا ہے نا طاقتاں ڈر مالک۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا ویکھیا کہ دکھیے نو ٹھٹھا کیتا ردے گئے، جنہاں اللہ کے رسولاں نو ویکھیا بھی بونا ایڈے قد آدمی حضور سجدے ڈگ گئے، اور دکھیاں نو ویکھ کے بھی حضور نے فرمایا کیا کر الحمدللہ الذی عافانی من ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق بھی، اپنی بولی چ کہہ دے تو شکر ہے اس خدا دا جن نے اپنی بہت مخلوق نہ مینوں زیادہ بہتر بنایا اور مینوں بڑیا نہ زیادہ درجہ، ورنہ جس مصیبت تینوں مبتلا مینوں بھی خدا کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا جڑا تو فرمایا آدم میں سب کچھ کر سکتا سی مگر اس طرح کام خراب ہوتا، جی انسانوں بنایا نے یہاں کر رہی شکر اور صبر کی ازمائش ہے، یہ لیے دونوں پرچے لازمی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جو ویکھیا تو حضور پاک فرماؤندے داؤد نظر آئے نا تو بہت خوبصورت نظر آئے۔ آدم علیہ السلام نے بہت چنگا لگا، انہیں آخیا اللہ یہ کون ہے میرا بیٹا؟ کیا ہے داؤد ہے، یہ نبی بھی ہوگا بادشاہ بھی ہوگا۔ پوچھا عمر کنی ہے؟ اللہ نے آخیا عمر 60 سال۔ کیا عمر بہت تھوڑی گئی؟ میری کنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 1000 سال۔ کیا پھر 40 کٹ کے نا یہ دے دے 100 پوری کر دے، میری 960 کر دے، یہ 100 کر دے۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرماؤں جدوں پھر 960 پورے ہوئے تو ملک الموت آ گیا، اللہ دا فرشتہ آ گیا، انہیں آخیا بابا جی پاؤ لمے، آگے توبہ میری عمر تو 1000 سال۔ اتنے حضور نے فرمایا نہ سی آدم فنسی ذریہ، آدم بھول گیا اولاد بھی بھولنا، چیتا ہی نہیں رہا بھی میں دے بیٹھا۔ پھر بھی اللہ نے آخیا چل بچے دی کوئی گل نہیں، تیری بھی 1000 ہے، ارے جی میں 100 کر۔ تو داؤد وہی دیکھو رڑدا نا لاڈ پیار۔ اسی خدا کا کی نام لینے ودود، ودود دو جگہ قرآن پاک چاہیا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج پڑھنے اسی، اور ادھروں شعیب علیہ السلام نے آخیا سورہ ہود چ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا ہی رحیم ہے تے بڑا ودود ہے۔ ودود ود چوں نکلیا، عربی زبان دی خوبی تے لوگ آندے سی بھی قرآن آخری جڑا نبی پاک عربی سے کیوں اتریا؟ یقین جانو دنیا دے سب عالماں نے ازما لیا، زباناں سب خدا دیاں مگر کسی زبان چ نہیں گنجائش نہیں بھی وہ دفتر کے دفتر ایک لفظ سمیٹ لے، تھوڑا لمانہ بیان کر سکتے، مگر عربی زبان کی خوبی بھی ایک لفظ چسی نہ کتاباں بند کر سکتے۔ ہن اللہ پاک دے بارے فرمایا ودود ہے، ودود وہ جی داؤد کیا نا لاڈلا، یہ بھی ودود لاڈلا، بالکل اللہ تعالیٰ دو معنی، فاعل دا بھی معنی محبت کرنے والا، اور مفعول دا بھی معنی جس سے محبت کی جائے، وہ بھی محبت سے نہ کرتا سارے کو بھی منگلا کہ تسی میرے نہ محبت کرو، اور اس محبت پاروں پھر انسان اس طرح خدا دے سامنے ہو جاتا۔ تو فرماؤں ما التفا اقتران اسم الودود بالرحیم و بالغفور، کہ قرآن پاک جڑا غفور اور ودود نو رلایا، ادھر رحیم تے ودود کپر بنا جوڑا، اندہ کمال کر دیتی اللہ پاک نے۔ کنا لطیف مضمون ہے کہ ودود ہے تے نال غفور ہے، ودود ہے تے رحیم ہے۔ فإن الرجل قد یغفر لمن اساء الیہ ولا یحب، اندہ بندہ کئی ایسے ہوندے جنہیں انہوں نے برائی کی انہوں نے معافی دے دیندا مگر اس نال محبت نہیں کردا۔ کذالک قد یرحم اللہ یحب، کئیاں تے ترس کھا کے انہوں نے مدد بھی کر دیندا مگر محبت نہیں ہوندی، انہوں اچھا نہیں جاندا۔ والرب تعالی یغفر لعبدہ اذا تاب علیہ، مگر اللہ ایسا ہے
کہ جدوں کوئی بندہ توبہ کردا نرا معافی نہیں دینا وہ محبت کرنا ان اللہ یحب التوابین اللہ پاک فرمایا توبہ کرنے والوں میں بڑا پیار کردا حالانکہ اتنا ہی بڑا سی کہ انہوں نے ظالمان چھٹی دیتی جاتی نہیں فرمایا تسی فکر نہ کرو جے بھول گئے سی معافی منگی تو میں نے معاف نہیں کیتا ورنہ محبت کرنا التائب من الذنب کمن لا ذنب له فرمایا گناہ تو بعد آ جانا ادا ہی ہے جی میں نے کیتا ہی نہیں نہ رب نے انہوں یاد دلاؤنا اور قیامت دن ہاتھ پیر بولنے سی اللہ تعالیٰ نے انہوں چپ کرا دینا بیدا کوئی گناہ نہ دس جے توبہ کر لیے فرشتیاں دے دفتر چ کر دینا انہوں دے بھی لکھے چ نہیں نکلنا اللہ نے بڑا ترس کھانا اور نال فرمایا وَيَرْحَمُوا وَيُحِبُّوا مَا ذَلِكَ اور بخشن دے نال رحم بھی کردا رحیم و ودود جے محبت بھی کردا اذا تاب العبد حبہ ولو کان من ما کان اللہ نے پاک نے فرمایا بندہ جو توبہ کر رہا نا تو میں اس نال پیار کرنا پاویں انہیں کچھ بھی کر لیا جو کچھ مرضی کر چکا رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی صحابی نیک لوگ ڈر گئے سی کہ خدا عادل ہے عدالت ہونی کی بنوں گا انہیں آخیا اللہ دے پاک رسول میں ایسا جرم کر بیٹھا دل تے میرے تے حد لازم ہے کہ میرے تے سزا جاری کر دو شریعت دی میں پاک کر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جا نماز پڑھی نماز تو بعد پھر انہیں آخیا کمبے خدا دے سامنے جان تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سارے نال نماز پڑھی ہے انہیں آخیا ہاں فرمایا ہاں ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیاں نو لے جاندیاں اس تو اگر تم سچے دل نہ ڈر کے نماز پڑھ لی ہے نا گناہ تیرا معاف ہو گیا جا دل کے اللہ کو توبہ کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک نام ودود بھی ہے اس تو اللہ دے نیک بندے جڑے ان کا کام ہے بھی میرے نال پیار کرن میں انہاں نال پیار کردا وہ میرے نال پیار کرن اور پیار ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی فریب اور دھوکھا نہ حظ رب من اسم اللہ الودود اتنے پھر تھوڑے جا شعر امام ابن قیم دے پڑھ لیے یا قائدن سارت بہی انفاسو سیر البرید ولیس بالزمنان میں دسیا قصیدہ نونیاں نون تے مکلا تو فرماؤں ہے وہ بندے جہے سانس جڑے نا اس طرح تیزی نہ ٹر رہے جی میں تیز رفتار گھوڑے برید ہوں سی ہوں تو ڈاک ریل کے ذریعے جاندی ہیں جہازاں دے اس وقت گھوڑے ہوں سی بادشاہ نے رکھے محکمہ ہی وکھرا سی اے ڈاک دا تھیلا لے کے دوڑیا اگے ایک جگہ تے ہونا دوسرا کھڑا ہونا تیار ہونا اس کو پھڑنا دوڑنا برید دکھاؤں دے تو فرمایا سانس تیرے جڑے نا زندگی دے یہ وہ برید دی طرح دوڑ رہا ہے ولیس بالزمنان ہے اور یہ اس طرح نہیں جانتے جی سست رفتار اونٹ ہوں سجے سجے نہیں زندگی چل رہی تیزی نہ دوڑے ہوں میں گل شروع کی تھی بیٹھے ادھا گھنٹہ گزر گیا میری تھوڑی زندگی کا یہ واپس ہی نہیں مڑ سکتا حتی متا حاضر رقاد وقت سرا وفت المحبت ما والاحسان کنا چر تو یہ نیند رہیں گا غفرت زندگی گزار رہا ستا جاگ قافلہ محبت اللہ جڑا نیک لوگ وہ بہت اگے ود گیا نبی ولی شہید تے اگے بہت چلے گئے تو اتنے ہی رہ گیا وحدت محمد ماتم نحول اللہ لا حاضر رکمان ولا دان انہوں نے جڑے ارادے سی اور خدا دی طرف شوق انہیں جس طرح حدی خدا پڑھی جاتی خودی کہہ دینا خودی نہیں لفظ خدا ہوں جی موسا جڑے اونٹ چلاؤندے سی وہ پھر انہوں نے گیت گاؤنے اونٹ مس ہو کے چلتے سی انہوں نے کہا بھی انہوں نیک لوگوں کے جڑے سی نا عزم اور ارادے انہوں نے بلندی کی طرف انہوں نے وہ راگ سنائے تو تیز تو توڑ دوڑے جنت تے ڈھیک سی خدا دے فرشتے اگے ودے وہ دنیا دے اونٹ چلاؤ والے مسافراں دی طرح راکے برا ظائم واہ تلو بظہور ہے اعلیٰ ترین نیکیاں تے سوار ہوئے اور انہوں دی پیٹھاں تے بہ گئے وصراف ما ہن الا نعمان او نعمان جڑی وادی نا جتھے لوگ دنیا واسطے جاندے ادھر نہیں دوڑے جنت دی طرف انہوں نے سفر کیتا سارو رویدن ثم جاؤ اولن سیرت دلیل یوم برکمان انہیں تیز چلے پھر جا کے پھر اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نہ مل گئے واشدہم حب اللہ ادراہم اور انہوں سارے سے ود محبت خدا نہ انہوں نے کیتی جڑے جنہیں خدا نو جان دے سی بے صفات ہی و حقائق القرآن جنہ اللہ تعالیٰ دی شانہ دا پتہ لگا تو قرآن سمجھ دے گئے انہیں محبت خدا دی جڑی سی انہوں نے دلان ود دی گئی فل حب یتبع للشعور بحب حسبی جنی کسی نے سمجھ آؤندی جاندی تو خدا کا پتہ چلتا اونی وہ محبت بنتی جاتی محبت بھی پھر سارے کام کرا رہی تھی جس بی بی لوگوں نے دسیا جنگے وہ جدو مدینے پتہ لگا معاملہ تو اٹھ ہو گیا صحابہ کرام شہید ہو گئے رسول اللہ زخمی ہو گئے بہت عورتیں کرا جو نے کہیں ایک گئی انہوں کسی نے آخیا اب تیرا تو باپ شہید ہو گیا اگے بیٹا شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا خام 4 فوت ہو گئے تو یہ ہر بیت پوچھ دی بھی رسول اللہ کا کی حال انہوں نے نہیں کچھ بھی کیا جب دسیا کہ رسول اللہ تو خیریت نہ تو انہیں آخیا اللہ دے رسول تو خیریت نہ تو پھر وہ سارا معاملہ میرے لیے آسان وہ چارے چلے بھی گئے کوئی گل نہیں تو سلامت ہے نہیں بڑی ساڑی گل ہے اے محبت کی گل نا ورنہ عورت بھی یہاں رشتہ بڑا کہڑا
حضرت مصعب بن عمیر جیسے شہید ہوئے، مینوں یاد ہے کہ حمنہ بنت جاش حضور دی پھوپھی دی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا اپنے ماموں دی بھی اللہ کو دعا کر، حمزہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن جاش کا دستا بھرا صبر کیا، اللہ کی دعا منگی صبر۔ جب آپ نے آخیا مصعب نہیں رہا، اے ہن سننا نہ کوئی بچی کر دی ہے، بیوی نے طلاق دیتی، لعنت ہے انہاں لوگوں تے جنہاں نکاح نوں یہ سمجھا بے صرف عیش کرنے کا ایک ذریعہ، کوئی شرم نہ کی کہ خدا دے پیغمبر نے نکاح تو پہلا خطبہ پڑھیا، جی میں خطبہ پڑھ رہا جو نکاح نوں سمجھو دینی کام کیا، قرآن پڑھیا اور تو لوگوں کے سامنے آخیا میں نے قبول کیا، کہ وہ حرام شاید تیرے تے حلال ہوئی شریعت نہ، تے رسول اللہ فرمایا لئی تے خدا دے ہتھوں تو امانت، بعد کبھی طلاقاں دینا کبھی ظلم کرنا۔ تو جدوں حضور نے آخیا نا مصعب نہیں رہا، سر تے ہاتھ رکھ اور بڑی اچھی روئی، تے حضور پاک نے خود فرمایا بھی میں نہیں سمجھدا کہ بیوی جڑی انہوں خدا نہ خاوند نال نہیں محبت ہوندی۔ ماموں نے صبر کیتا، پائی نہیں کیتا، مگر خاوند میری چیخاں نکل بے وہی سر دا تاج سی نہیں رہا۔ یہ وہ محبت ہے جی خدا دا دین چاہتا ہے، تو ذہن بنا کہ تسی جوڑا جے کٹھیاں رہو گے زندگی سکون دی ہے، اللہ راضی ہے، کھپ پائی رکھو گے دنیا جی دوزخ ہے، اگے بھی خدا پڑھ لوں گے۔ تواڈے سامنے ہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کروڑاں درود و سلام جدوں آخری حج کیتا، سارا عرب کٹھا ہو گیا، نبی پاک میدان عرفات کھڑے ہے، میں اپنے اونٹ تے خطبہ دیتا، وہ جڑیاں گلاں کیتیاں تانوں کلمہ گون پتہ ہونا چاہیے، اسے حضور نے آخیا واستوصوا بالنساء خیر، اے عورتاں جڑیاں نا بچیاں خدا دا واسطہ منو، انہاں دے بارے میری نصیحت پلے بنو فاتقوا اللہ، انہاں دے بارے بہت ڈرو، تے پیو نے ٹوڑ دیتا تیرے نال اپنی عزت نوں، شرم کری، فإنکم أخذتموهن بأمانة، تو اللہ دی امانت لئی ہے جدوں قبول کیتا، اور اللہ تعالیٰ دے بارے پوچھن والا، اس تو ذرا جرم زیادتی نہ کریں، کوئی انہاں دی طرفوں کمی میں ہو جائے، عورتاں جو ہیں ناک ساتھ لگ کر تو درگزر کر مرد بن کے جگہ۔ پھر اس نے فرمایا فالحب یتبع الشہور بحسب، جنہ جنہ کسی نے اللہ توفیق دینا انہوں عقل زیادہ ہوندی جاندی کہ رسول کی ہے قرآن کی، اونی دی محبت ودی جاندی، یکوا و یذف ذاک ذو بیانی، محبت دے شعور دے تحت کبھی ہوندی محبت، شعور کمزور ہو گیا نہیں محبت کٹ ہوندی، اللہ واضح بات ہے، ورضاک کان العارفون صفاتی احبابہ ہم اہل ھذا الشعر، اللہ ایسے تو جڑے لوگ اللہ دی صفات نوں جانتے سی، عالم فاضل صحابی وہی اللہ دے پیارے سی اور وہی اس مرشان نوں پا گئے، ورضاک کان العالمون بربہم احبابہ شرعت الایمان، جانن والے اپنے رب نو محبت کر لے اور دین ایمان تے چلے، والا ذاک کان المنکرون لہا ہم اعداء حق ہم شانی، جڑے لوگ خدا دے منکر ہیں انہوں دی شانہ دا پتہ نہیں، وہی نفرت کر دے، وہ غلط رستیاں تے چل دے، ورنہ اللہ نو پہچانن والا بندہ اللہ نال محبت کردا، اور یہ سارا دین جڑا محبت ہے۔ اے ہن تسی شروع جدوں تو گل ہوئی سی اتحیات شروع ہوئی سی، وہ خلاصہ میں آج بیان کرتا، ایک اتحیات صلوات طیبات اللہ کی طرفوں کہ وہ ساریاں خوبیاں دا مالک ہے، وہ ساریاں رحمتاں اور مہربانیاں، اور جو اچھی چیزاں بندے نوں نصیب ہوئیں سب وہ عطا۔ ایک پھر بندہ لوٹاؤندا ریئیکشن کہ جے تو خوبیاں دا مالک ہے تو میں ہر وقت تیری تعریفاں کرنا، جے تو صلوات کرنا تو میں نمازاں پڑھ پڑھ کے تیری طرف چکنا، جے تو طیبات عطا کیتیاں تو میں وہ ساری طیبات جڑیاں تینوں لوٹانا، تیرے رستے خرچ کرنا۔ اور اللہ پاک نے اپنے رسول دے ذریعے اعلان کیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ آپ طیب ہے پاک، اور کوئی شاید نہیں قبول کرتا جڑی طیب نہیں، ناپاک مال نہیں لیندا، بے شک سارا کو لوٹا دے، ناپاک تعریفاں جے شرک ملایا وہ قبول نہیں کرتا، خالص اور ستھری شاید دی بارگاہ قبول ہے، وہ ہی اللہ نے حاضر ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر انہاں چیزاں سے خوش ہو کے پلے ہوئی دے کے ایک شے مڑ کے جے بندہ کہہ دیندا وے تو دتی ہے اوتے ہور ثواب دیندا، یعنی اپنا ہی سب کچھ دے جاندا، بندے دے پلے کی ہے؟ آپ مال دیتا، انہیں مڑ کے کہتا تیرا یہ تیرے راج جنا کیا لائے تے ہن 700 گنا اور دینا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب ایک مضمون ہی لکھا پورا باب ہے اس سے، مرداں لیے اللہ دی ذات نے اللہ دے رسول نے نمونہ بنایا، اسوہ کاملہ پیغمبر خدا ہے، مرد کی کرنا چاہتے ساری زندگی حضور دی نمونہ، اینج سو اینج کھاؤ تے کرو نہ کرو، عورتاں لی جڑا اسوہ کاملہ فاطمہ، اے ہن کئی لوگوں نے کیا فلاں والا فلاں سب دے درجے ہے، مگر اللہ دے رسول نے جنت دی عورتاں دی سردار کیا۔ اتنے پھر آندے مریم دی ایک نسبت عیسیٰ دی، حضرت مریم دی جڑی انی شان رب نے بیان کی صرف ایک وجہ تو کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں، مریم دی ایک نسبت عیسیٰ دی، از سے نسبت حضرت زہرا دی،
مگر حضرت فاطمہ تیناں گلاں تو عزت والی ہے۔ نور چشمے رحمت للعالمین، ہاں امام اولین جے باپ دیکھیے تو اس باپ دے اکھاں دا نور ہے جڑا جہاناں دا سردار ہے، جڑا اس طرح دا کوئی پیدا نہیں ہے۔ بانو ہے تاجدار حالت خامد ویکھیے وہ جنہیں خیبر دے دروازے توڑے، ماں ویکھیے مادر مرکز پرکار حسن دی ماں ہے جنہیں امت فساد ختم کرن دی تخت و تاج نو رت مار اینی لشکر نال سے آکھیا چھت دفاع کرو مسلمانوں دا خون نہیں بننا، تے اس بیٹے دی ماں جنہیں وکھایا بے جے دین نو ضرورت پی جائے رمز قرآن حسین آموخت قرآن تو سمجھ آئی کہ صلح کرن دا موقع ہوئے حسن بنو تے جے جان منگے دین تے حسین بنو۔ اتنے پھر واقعہ لکھ دیں کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زندگی شمون ایک یہودی سی، وہ واقعہ مدینے ہی لکھا۔ غریب ایک آ گیا اے جڑا کہ اللہ نو لٹاؤ اللہ دا دتا اللہ ال موڑ دیو، پھر اتنے کئی گنا اجر دیندا جنت دی سردار ہے میں رب نے بناتا۔ سائل نے آ کے سوال کیا جس دروازے سے گیا نا مسلمانوں دا حال تنگ سی، انہاں آکھیا کوئی شے منگدا منگدا پھر حضرت فاطمہ کے دروازے تے گیا، انہیں آکھیا فاطمہ میں سارے مدینے پھریا کوئی شے پلے نہیں، میں مسکین ہاں سائل ہاں۔ فاطمہ رضی اللہ اپنے گھر گئی، جڑی چادر اللہ دے رسول نے دیتی چلے بہرے محتاج دل ساں گون سو با یہود چادر خدا، پھر مخایا خالی نہیں موڑنا، میں پیغمبر کی بیٹی تینوں نہیں ملیا چادر میری لے جاتی یہودی جڑا نا دکاندار شمون ان کو جا کے بیچ لے تے اپنا کام کر۔ تو جب چادر لے کے گیا تو شمون نے پوچھا بھی قصہ کی ہے، انہوں نے آخیا یار آ گل بنی کم نہیں کتوں بڑھیا۔ فاطمہ نے اپنی چادر لٹی، انہوں نے آخیا چادر انہوں موڑ کہ میں کلمہ پڑھنا جنا تو لینا لگا با یہود چادر خدا پڑھو۔ اس طرح مسکین کی گل سن کے دل دکھیا کہ مسکین بیچارہ خالی چلا جائے، تو اللہ رب العالمین نے سمجھو جڑی اطلاحیات رکھی نماز کا حصہ بناتا۔ 4 لفظ میں بولوں گا اتنے جا کے جن مرضی عالم کتاباں من کا وابے کا وائلے کا ولا کا، اے 4 عربی دے جملے کہ جو کچھ میرے پلے من کا کوئی شے میری نہیں، سب تیری طرف سے تیری اطاعت۔ اور ایک قرآن پاک جڑا سی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ دیا کہ نام دی یہ وہی ہے۔ الرحمن کی ہے ان اللہ تعالیٰ کے 2 نام خطبے جڑے نا گنجائش سے ہوندی کوئی نہیں بیان کر دے جائیے الرحمن الرحیم، دونوں کا ترجمہ رحم کرنے والا کر دے نہیں، بہت فرق ہے گا رحم کرنے والی ہے مگر رحمان مبالغے کا سیگا، کسی گل میں بہت بڑھانا ہوئے نا اس وقت کہنے ہیں رحمان، اطشان رحمان غضبان۔ تو رحمان کی ہے جی رحمت بہت زیادہ جی دریا ہڑ آیا ہوں نا اس طرح، مگر یہ کمی ہے یہ ہمیشگی نہیں دستا، ایک وقت ہوں بہت دریا پانی دوجے وقت خیر سکا ہی ہوئے، یہ کثرت دستا کہ بہت زیادہ رحمت مگر اگے نہیں دستا کہ وہ رحمت وقتی جوش ہے یا ہمیشہ، وہ کثر رحیم پوری کرتا۔ رحیم پھر آندا جی رحمت جڑی دائمی رحمت ہے بھی بہت اور ہے بھی ہر کڑی ہر لمحہ، تاجے مل کے دونوں کام پورا کر تاجی بسم اللہ جڑی رکھی گی بسم اللہ اللہ تسری نہ سی نال جوڑتے وڈا جڑا نا نام میرے 2 جنہاں نے دنیا بنائی چلا رہے ہیں۔ الرحمان نہ کوئی سوال کرے کہ دنیا کیوں بنائی ہے، خدا نے کی لینا نہ وہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی کام تھوڑا، ساری دنیا کافر ہو جائے حدیث پاک ہوندا سارے دے سارے ابلیس ورگے بن جان کہ اللہ دی بادشاہی مچھر دے برابر پر دے برابر کمی نہیں آ سکتی، خدا کی وار سکتے اب نیک بن جاؤں سوار دے کوئی نہیں۔ یہ ساری دا ثواب جڑا تخلیق کائنات اور رحمت خدا دی رحمت دا جوش سی، اینے خزانے میرے پڑھے کسی نے فائدہ ہی نہ پہنچے کوئی ویکھے ہی نہ، ایک ہے جی خدائی الرحمان رحمت دا جوش، اور جڑا باقیاں سی وہ وجود بن گئے مگر کیمرہ نہیں سی وہ رحمت پھر نار رہے وہ لیے رہے نہ کہ ہمیشہ تھوڑا ساتھ دوں گا کدی بھی نہیں تمہیں سر اس دنیا چی اگلی دنیا چی رحمان من کا تیری طرف سے سن، اور باقی کہہ دینا سی بیکا تیری طرفوں رحیم نہ، اور کدھر جانا پھر علاقہ تیری طرف بھی چلے جانا مالک یوم الدین، آخر وقت ہونا ساری منزل ہونی تیری عدالت کھڑے ہونا، تو کدے لیے ولا کا جو کچھ سارے پلے اللہ تیرے لیے تیری پوجا کریں گے تیرے کوئی بدلہ منگے، اس تو یہ ہی نام پھر اللہ تعالیٰ دی توحید ہے، یہ خدا جڑا ملاوٹ نہیں قبول کر سارا بیبان کمی من نہیں دا، ہر جرم معاف کرنے تیار مگر مشرک نہیں بخشا، آخیا تے جنت حرام ہے، اس نامراد نے میرے ہوں ہور آستانے لب لے ہور درگاہ ڈھونڈ لی جڑے میرے محتاج سی میرے کو منگتے سی انہوں کو منگن لگ پیا۔ اس تو دنیا کے اندر تسی ویکھ لو اللہ پاک نے جو بیان کیتا یہ بھی قرآن پاک دسدا بھی سجدہ بھی رب نے کسی زمانے قبول کر لیا،
کہ پوجا دی نیت نہ نہیں، سلام دے طور اگر کوئی آدمی کہہ دے پیریں ہی پی گیا تو کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے انہوں دے بھراواں نے سجدہ کیا، مگر دعا نہیں اللہ نے کرن دیتی. کیا ایک کسے دین سے نہیں آیا کہ لوگ کہہ دیں یا نو میرا کام کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر. یہ بالکل رب نے اپنے رکھا. ایک ہی دشایا جڑی میں اپنی رکھی کہ جو منگنا ہوئے میرے کو منگ. میں تینوں کدوں جواب دیتا میرا خزانہ جڑے ختم ہو گئے یا میں منہ تیرے تو پھیر لیا، تو کیوں ظالمہ میرے تو بیاس ہو کے میرے بارے سے سوچ کے رب نہیں کرتا ہو رہا چلا گیا. تو اللہ نے پاک رسول اللہ السلام سے بے شمار درود و سلام صحیح حدیثاں جڑی آپ دی دعا ہے کہ رب کو رب دا ہی واسطہ دیو، کسی ہور دا دین دی لوڑ نہیں. مینوں آکھو مولانا تانوں جیڑا علم ہے دسو، اینے دی گل مک ہور کی سفارشی لبدے پھر رہے. اللہ دے رسول اللہ السلام جڑیاں دعائیں سکھائیاں ہونا چاہیا اعوذ برضاک من سخطک، کہ جے تو ناراض ہو جائیں تو اسی اس تو بچن نہیں، پھر تیری رضا دا ہی واسطہ پاؤنا بھی تو خوش ہو جا، اور کوئی ٹھکانا نہیں بھی انہوں نال جائیے تو کن بچاؤنا. پھر اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک، تو سزا دین تے آویں اس تے تیرے کوئی معافی منگیے تو تو ہی اٹھا دیں. اور آخری نقطے دی گل کہی واعوذ بک منک، تیرے کو اپنا تیرے ذریعے ہی منگنے اور کوئی واسطہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں. تیرے کو بچنا ہویا تو ہی ہے، پھر جڑا ہاتھ سمجھ لیے پھر دامن پھڑ لیا بچا. اعوذ بک منک، تیرے تو بچا لی سی، تیرے لاڑی لگ جانے کوئی شاید. حضرت سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا جڑے نادان دوڑے پھر دے کیڑا اور دروازہ جڑا خدا دے حکم نو گر گریزی با امید راہ تے جے دوڑیں گا نا کہ اتھوں سکھ ملے. ہاں مادان دا پیشتا ہے اتنے بھی کوئی نہ کوئی مصیبت خدا نے چھپائی، بچ نہیں سکتا. ہاں لکھے لیکھنا مٹن ہدایت اللہ پاوے لنگ سمندروں پار جا، تو خدا نو سمجھنا بے بس. ایک ہی طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہنا نا اس مصیبت تو جان سنا ہیج کنجے بے دو بے دام نے جز بخلوت گاہ حق آرام رہے. اگر تو پناہ چاہنا اللہ تعالیٰ دا ہی دامن ہے جتے پناہ خدا دے نال چمٹ جا. افلاطون نو کسی نے پوچھا، بڑا دانا یونان چویا آج تک دنیا دا سکہ من لی، کہ جے آسمان کمان ہوئے مصیبتاں تیر ہون تے اللہ چلاؤن والا ہوئے اینیاں مصیبتاں ہو تو بندہ کتنے جائے، کس طرح انسان بچ سکتا. انہیں آکھا تیر انداز دے نال ہی لگ جائے. تیر گاہ جانے ہیں جب وہ نال ہی لگ گیا نا تیر پروں ہی لنگ جانے ہیں بچا دو. تے جے ہور پاسے دوڑیں گا نا کوئی ماں دا لال نہیں بچا سکتا. اتنے نبی بڑی دکھ بھوگ دے گئے، کوئی اپنا آپ نہیں بنا سکے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ کون نہیں جانتا، کس طرح بیٹا گم ہو گیا تو رو رو کے کباب عزت ہے نا ہمیں حسن واہ کری اکھاں جڑیاں سے رو رو کے سفید ہوں گیا غم نہ پریا رہی. اور بچوں نے ایک دن تنگ آ کے آخیا تو ایسے وہم سے مر جانا، تو یہ گل ہی نہیں چھڈدا. آپ نے پھر جدو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھا رہے سی، جماعت کراؤندے سی، جب سورہ یوسف جیسے پہنچے تو انہیں روئے اچھی آواز نہ پچھلیاں صفحہ نے سنیا. یعقوب علیہ السلام نے آخیا تسی پت تانوں کدی چھٹے منہ آخیا، کدی تانوں برا کیا، جو میری قسمت سی میں پوچھ رہا. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم تے پریشانیاں دی فریاد اپنے رب کو کرتا رہنا، یہ بھی نہیں تسی مینوں کرنے دے. خدا نہ ہی کرنا نا اللہ میرے 3 پت کدھر چلے گئے. یوسف گیا، بعد بنیامین گیا، پھر بڑا بھی رہ پیا. تو یار بار بار بادی کی کہڑے منہ نہ ہوں باپ کو جاؤں. تو اللہ پاک نے پھر سارے ملا دیتے. تو اللہ رب العالمین نے سارے قصے تک سنا بھی سارے تو بڑے تو نبی وہ اپنی مصیبتیں نہیں ٹال سکے. کیوں چکھا مار دے جے میرے علاج ہو اعوذ بک منک کہہ دا کو تیرے تو بچڑی تیرا ہی واسطہ ہی بچا رہا تو میں بچا دوں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین. خطبہ جمعہ تسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن چکے. اے اللہ کا بندہ جی چٹھی ہے رکا رات ہی میرے کو ہے کنی دردناک داستان ہے بھی یہ اللہ کا بندہ ایک بہت بڑے امیر کو نہ کروڑا پتی کو کم کر رہا. 9,000 کی تنخواہ، بچی کی شادی جڑی وہ 5 تاریخ ہوں. محنت کی انہوں نے بھی خدا دے بندے ہو میرے پلے کچھ نہیں، صرف 50,000 دے دیو
تو میری تنخواہ جو 8,000 کٹی ہے، پھر مینوں 1000 دے لے گئے، انہیں تے بھی نہیں منے، جا کے جتوں مرضی منگ لاوے۔ تو ہوں تواڈے سامنے اللہ دا بندہ آیا تو میں تواڈے سامنے عرض کرتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بھرا دی بچی نوں نا عزت نال گھر پہنچا دیو، اللہ خوش ہوے راضی ہوے، کمی نہ کرو، 50,000 کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے دے، زیادہ جمع کر دیو تو اور زیادہ نیکی، اتنے کن تریا کرو، اللہ خوش ہوگا۔ ابھی آپ جماعت ہونے سے پہلے تکبیر میں حی علی الصلاۃ سنیں گے، کیا تکبیر میں ایسے ہی درست ہے، حالانکہ اذان میں تو حی علی الصلاۃ ہے، توجہ دلائی بے حی علی الصلاۃ، عین کھا جاندے وچوں علی الصلاۃ نہیں آندے، حی علی الصلاۃ دا تکبیر سنا گے۔ اور دوسرا آندا صلاح ہی کہندے ہے، ہے نہیں وچ آندی صلاح، پیچھے ہے نہیں ظاہر ہوندی، باقی نرا جنا حی علی الصلاۃ کہیے تے صلاح چوتڑے اے میرے جڑے چتڑ نا یہ صلاح ہے، تے جے صلاح کہیے ہے ہوے پھر نماز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور عین بھی نکلنا چاہیے، حی علی الصلاۃ، بالکل جس دوست نے لکھا سونا لکھا، توجہ کرنی چاہیے، نہ آؤں اذان نہیں کرنی چاہیے، یہو جی بری اذان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہا سی، ایک مجوسی لڑکی جڑی سی نا اگ پوجن والے، وہ مسلمانوں کا قافلہ آیا، انہیں اذان سنی، دین دی گلاں سنیاں، مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، انہیں بڑے ترے ترلے کیتے، اپنے پنڈت سے منے کوئی نہ، بدقسمتی نہ اسے میرے جیسا بھی کوئی قافلہ آ گیا، نہ وہ تلفظ صحیح سی، عین غین کوئی ادھر سی، انہیں اذان کہی، ایڈی بری اذان انہیں کہی، ایڈی پیڑی آواز۔ انہیں پوچھا اپنی نوکرانی نوں یہ کی ہے، انہیں آخیا اسے دین دی آواز ہی جن تے تو ماہر ہوئی پڑ گئی۔ انہیں آخیا توبہ توبہ، میں اس دین تو باہر آئی۔ وہ امیر آدمی نے کھانے پکا کے نوکراں دے ذریعے کافرے نوں کرے، جسے دعوت دئی نہ آخے کی خدمت، انہیں آخیا یار تسی میری بچی نوں مجوسی ہون تو بچا لیا، تہاڈی اس بانگ نے انہوں میرے دین تے رہنا، کھاؤ پیو جی۔ یہو جی اذان جڑی دین نوں بدنام کرے کوئی فائدہ نہیں۔ اذان دی حضور نے آدھا بندے رکھے جی، اے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تہمت ہے کہ انہاں کو سین نکلدا سی، سین جھوٹ بول، انہاں دا لہجہ بالکل ٹھیک سی، ایویں کہہ دیں گے حضور نے ڈکتا پھر دن نہ چڑھے، یہو جی جھوٹیاں کہانیاں کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سونی ستھری آواز پی حضرت بلال نہیں ہے، وہ دنیا جی حضور دا موذن ہے، جنت بھی اگے اگے ہو۔ تو اذان بالکل درست کہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو ٹھیک کر لوے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نماز تو بعد انشاءاللہ تو آخری علی اکبر صاحب اپنے دوست ہیں، انہوں نے بھائی بیٹا آیا، دعا کرنی بعد لندن تو آئے، خیر کرے اللہ پاک مہربانی۔